بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو تری اذ المجرمون، اور کاش کہ آپ دیکھ لیتے مجرمین کو، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، جب وہ نظریں جھکائے ہوں گے اپنے رب کے ہاں، اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا، اے ہمارے رب، ابصرنا، ہم نے دیکھ لیا، وسمعنا، اور سن لیا، فرجعنا، پس ہمیں لوٹا دے، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک صالح اعمال کریں، انا موقنون، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں، ولو شئنا لآتینا، اور اگر ہم چاہتے کل نفس ہداہا، تو دے دیتے ہر نفس کو ہدایت، ولیکن حق القول منی، اور لیکن حق ثابت ہو گیا قول میرا، لأملأن جہنم، البتہ ضرور جہنم کو بھروں گا، من الجنتی، جنوں میں سے، والناس، اور لوگوں میں سے، اجمعین، جہنم میں لوگوں کو اور انسانوں کو اور جنوں کو بھر دوں گا، فذوقوا، پس چکھو، بما نسیتم، جو تم نے بھلا دیا، لقاء یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات کو، انا نسیناکم، بے شک ہم نے تمہیں بھلا دیا، وذوقوا عذاب الخلد، اور چکھو ہمیشہ کا عذاب، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے کہ جو تم نے اعمال کیے، انما یؤمن بآیاتنا الذین، اور بے شک ایمان لانے والے وہی ہیں جو آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ ہیں، اذا ذکروا بہا، جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے، خروا سجدا، تو وہ سجدوں میں گر پڑتے ہیں، وسبحوا بحمد ربہم، اور تسبیح بیان کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ، وہم لا یستکبرون، اور نہیں ہیں وہ تکبر کرنے والے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جمعرات کو ہم وہ صورتیں بیان کرتے ہیں کہ جو نبی علیہ السلام جمعے کے دن یا جمعرات کے دن تلاوت فرمایا کرتے تھے نماز میں، ان میں سے ایک صورت ہے سورۃ الف لام میم سجدہ، جس کی آج ہم نے آیت نمبر 12، 13، 14 اور 15 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ ان آیات کے اندر اللہ رب العزت مجرمین کا بیان فرما رہے ہیں، یعنی وہ مجرم جو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، یا وہ مجرم جو دنیا کے اندر جنہوں نے کفر کیا، جو رب کو نہیں مانتے تھے اور اللہ کی آخرت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی ملاقات کو نہیں مانتے تھے، بلکہ دنیا میں اپنی منمانی زندگی گزارتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ، کاش کہ آپ دیکھ لیتے مجرمین کو جب وہ اپنے رب کے سامنے نظریں جھکائے ہوں گے، یعنی شرم کے مارے، افسوس کے مارے نظریں جھکی ہوں گی ان کی، اور اللہ کے سامنے جا رہے ہوں گے، اللہ کی ملاقات ہوگی، اور پھر اس وقت کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، ہم نے دیکھ بھی لیا، ہم نے سن بھی لیا، اللہ ہم یقین رکھتے اب دوبارہ ہمیں لوٹا دے، دوبارہ دنیا میں لوٹا دے تاکہ نیک صالح اعمال کر کے تجھے راضی کرے، لیکن اس وقت مہلت نہیں ملے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وقت آ گیا پھر مہلت نہیں ہے، پھر دوبارہ زندگی نہیں ملے گی، چاہے جتنے بھی خواہش کرے، حتیٰ کہ آپ جانتے ہیں کہ شہید خواہش کرے گا کہ اللہ مجھے دنیا میں چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ مجھے دنیا میں بھیجا جائے، پھر میں شہادت کا رتبہ حاصل کروں، جو شہادت میں لذت ہے وہ ادھر بھی نہیں ہے، اور وہ کہے گا مجھے دوبارہ بھیج دو دنیا میں، لیکن اللہ نہیں بھیجے گا، کیونکہ یہ اللہ کا اصول نہیں ہے، قانون نہیں ہے، اس لیے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو عذاب کے اندر بھیجا گیا، جہنم میں پھینکا گیا، فرمایا کہ کیوں پھینکا گیا؟ انہوں نے مجھے بھلا دیا، دنیا میں اپنی من مستیوں میں لگے رہے، اپنی جو ہے دنیا کمانے میں لگے رہے، سارے دنیا کے معاملات ان کے لیے صحیح تھے، کرتے تھے، لیکن اللہ یاد نہیں تھا، اللہ کو بھلا دیا، فرمایا اس لیے آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، حالانکہ اللہ بھولتا نہیں ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو عذاب میں چھوڑ دے گا، عذاب الخلد کے الفاظ ہیں،
کہ ہمیشہ کا عذاب اب چکھو. یہ کافروں کے لیے خاص طور پر کہ تم لوگوں نے اللہ کو دنیا میں نہیں مانا، اللہ کی ذات کو دنیا میں نہیں سمجھا. پیغمبر آئے، رسول آئے، انہوں نے تمہیں سمجھایا، پھر بھی نہیں سمجھے. تو فرمایا کہ اب اللہ کا قول حق ثابت ہو گیا. کیا قول ہے اللہ کا؟ اللہ کا حق ثابت ہو گیا. قول کہ جہنم کو بھی بھروں گا. اس سے کیا مراد ہے کہ جہنم اللہ کافروں سے اور گناہ گاروں سے بھرے گا. تو اللہ نے فرمایا آج تم جہنم میں آ گئے، یہ حق ہو گیا میرا قول. یہ بات ثابت ہو گئی کہ تم لوگوں نے اللہ کو نہیں مانا، اللہ انصاف کرنے والا ہے، اب تمہیں جہنم میں بھیج رہا ہے. اور یہ اللہ کا جہنم سے وعدہ تھا کہ اگر جو نافرمان ہوگا، گناہ گار ہوگا، جو اللہ کی ذات کو نہیں مانے گا، اللہ اس کو جہنم میں بھیجے گا. وہ قول اللہ کا سچ ثابت ہو گیا. یہ جہنم میں چل رہے ہیں. فرمایا کہ ایمان والوں کی کیفیت یہ نہیں ہوگی. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا. فرمایا ایمان والے تو وہ ہیں کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. علماء کہتے ہیں سجدے کے اندر بندہ پڑھتا ہے سبحان اللہ، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم. یہ جو تسبیحات ہیں رکوع سجدے کی، یہ مراد ہے کہ جب اللہ کا ذکر آتا ہے سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی کیفیت ہے. فرمایا کہ یہ تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. فرمایا جس بندے نے اللہ کی عبادت سے تکبر کیا، مطلب کہ سجدہ کیوں کروں، نماز کیوں پڑھوں، صدقہ کیوں کروں، یہ تکبر ہے. اللہ کی عبادت سے جو تکبر کرے گا فرمایا اس کو جہنم میں داخل کریں گے. لن یستنکف المسیح. فرمایا کہ اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اور جو مقرب فرشتے ہیں وہ بھی اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے کہ ہم جو ہے تکبر کے مارے عبادت نہ کریں. ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آر محسوس نہیں کرتا عیسیٰ، حالانکہ کتنا بڑا پیغمبر رسول ہے اور کتنا بڑا ان کا شان اور مقام ہے. اور کوئی پیغمبر دنیا میں واپسی نہیں آئے گا، سیدنا عیسیٰ واپسی آئے. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام دیا، ہمیشہ زندہ رہنے والے. اللہ نے آسمانوں پر ان کو زندگی دی ہوئی ہے اور آخرت میں واپسی آئیں گے. آخرت سے پہلے بعد میں ان کو موت آئے گی. تو اتنی بڑی عمر پانے والے پیغمبر، اللہ کے رسول، اتنے زیادہ ان کے معجزے جو مردہ کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. لیکن فرمایا وہ بھی اللہ کی عبادت کرنے میں آر محسوس نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے. تو اللہ کی عبادت یہ تو مومن کا شعار ہے، مومن کی نشانی ہے. جو لوگ تکبر کی وجہ سے عبادت نہیں کرتے، کل قیامت جہنم اسی سے بھرے گی، اسی سے جہنم کو بھرا جائے گا. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.